بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے فون پہ جو خبر ملی مجھے یقین تھا کہ وہ سچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی انسان اچانک سے اس دنیا سے کیسے جا سکتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا اور وہ صحت مند۔ اور جب اس گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ان عورتوں کے چہرے دیکھے۔ میں نے کسی کو زندگی میں اتنا ڈرا ہوا اور پریشان نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے سر جھکا لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ڈر تھا۔ میرا دماغ اس وقت ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میں یہ بتا سکتی تھی کہ میں نے اتنی زیادہ ڈری ہوئی عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اندر ہے اور اس کمرے میں 20 مرد ہیں۔ میں نے کہا کہ 20 مرد؟ میری بیٹی کے کمرے میں 20 مرد کیا کر رہے ہیں؟ ہٹو، مجھے جانے دو۔ دوپہر مجھے وہاں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں رہ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دن پہلے میں نے اپنی بیٹی رخصت کی اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کمرے کے اندر 20 مرد ہیں اور آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے، اور ان کے چہروں پہ ڈر اور خوف تھا۔ آخر یہاں ہو کیا رہا تھا؟ میں بامشکل اس طرف لپکی اور میں نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ جب اندر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے وجود سے میری روح نکل گئی ہے، کیونکہ وہ سب مل کر میری بیٹی کے ساتھ۔ میرا نام جہاں آرا بیگم ہے، لیکن میں نے یہ نام کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس محلے میں سب مجھے فائزہ کے نام سے جانتے تھے، اور آج میری بیٹی کی شادی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی کہ تمہاری طرف سے تمہاری ایک دوست کے علاوہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ لڑکے والے سوال کریں گے؟ ایسے معاملوں میں تو سوال کیے جاتے ہیں، لوگ تو بال کی کھال نکالتے ہیں۔ پر میں نے اس سے کہا کہ لڑکا ہے، بہت اچھے اور سیدھے سادے لوگ ہیں، بہت ہی شریف لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہنے لگی کہ یہی ہوتا ہے نا جب کوئی بڑے خاندانوں میں جانے کی ضد کرے اور وہ خاندان آگے سے برے نکل آئے۔ وہ میری بیٹی کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ میری بات کر رہی تھی، کیونکہ میرا ماضی بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میں نے محبت کی شادی کی اور محبت مجھے راس نہیں آئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی سیدھے سادے لوگوں میں کی تھی۔ میری کہانی تو ایسی تھی کہ کوئی بھی سنتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مجھے محبت کے نام پہ بہت خوار کیا گیا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی شادی ارینج ہی کروا دی۔ ہمیشہ سے اس کی پرورش اسی طرح سے کی کہ اس کے دماغ میں یہ محبت نام کا خناس کبھی بھر ہی نہ سکے۔ سوم تھی، اور اس کا شوہر بھی۔ میری بیٹی کا نام روبینہ تھا۔ میں اسے پیار سے روبی کہتی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ آج میں نے اس کی شادی کر دی اور میں بہت زیادہ مطمئن تھی۔ وہ اپنے گھر کو رخصت ہو گئی۔ رات ہوئی تو میں اپنے مرحوم شوہر کی تصویر پکڑ کے بیٹھی تھی۔ جب اس طرح آپ اپنی اولاد کو اکیلے رخصت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ہمسفر کی یاد ضرور آتی ہے، اور پھر میرا ہمسفر بھی، وہ جو مجھ پر جان دیتا تھا، لیکن اسے مجھ سے چھین لیا گیا۔ اسے مجھ سے وقت نے چھینا ہوتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس کمرے کے دروازے کے کان لگائے کھڑی تھی۔ آج میری شادی کے بعد دوسرا دن تھا۔ میرا شوہر ابھی تک کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے کہا کہ تو بڑی چالو عورت لگتی ہے، تیرے کمرے سے تو کوئی آواز ہی نہیں آئی کیا یہ تیری پہلی شادی ہے؟ آپ خود سوچیں کہ ایک دن کے دلہن اور اس کی ساس اگلے ہی دن اس سے ایسا سوال کرے۔ یہ سوال نہیں تھا، دراصل یہ بدکرداری کا الزام تھا جو مجھ پہ اگلے ہی دن لگ چکا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اور میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ امیر تھے، بڑی حویلیوں والے تھے، پورا گاؤں ان سے ڈرتا تھا، اور ان کا بیٹا جو مجھ سے محبت کر کے مجھے شہر سے لایا تھا، اس گھر کا سب سے لاڈلا اور چھوٹا بیٹا تھا۔ میرے شوہر کا نام وسیم لودھی تھا۔ اس نے کہا کہ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیوں میری بیوی سے صبح صبح عجیب و غریب سوال کر رہی ہیں؟
وہ کہنے لگی کہ ابھی تو تیری بیوی سے میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں، اور پوچھنا ضروری ہے۔ کسی ایرے غیرے خاندان میں نہیں آئی، لودھی خاندان۔ وہ بول رہی تھی کہ میرے شوہر نے ان کو چپ کروا دیا اور کہا کہ خدا کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ جس کے بعد اگر یہ مجھے کہے کہ اس کو آپ سے نفرت ہے تو میں آگے سے کوئی جواب نہ دے سکوں۔ میرا شوہر مجھ سے جتنی محبت کرتا تھا، اس کے گھر والوں کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی، یہاں تک کہ ہماری پہلی اولاد بھی اس گھر کی نفرت کی نظر ہو گئی۔ میں ماں بننے والی تھی، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے تو مجھے میری نند نے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے تو انہوں نے مجھے اپنی اولاد سے دور کر دیا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے اس خاندان کا وارث پیدا کر دیا تو پھر میرے سسر اور میرے شوہر کا جھکاؤ میری طرف اور بھی زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے سسر اچھے آدمی تھے لیکن میری قسمت بہت بری تھی۔ میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی۔ ایک دن میری زندگی کے واحد دو سہارے جو میرے لیے بہت ہی زیادہ اور احترام سے میرے سسر اور میرا شوہر دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ میرا شوہر تو موقع پر ہی چلا گیا، پر میرے سسر 4 دن تک زندہ رہے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی وصیت کر دی جس کی وجہ سے میری جان بھی خطرے میں پڑ گئی اور میری بیٹی کی بھی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی اور بڑی مشکل سے بھاگی تھی۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس بڑے شہر میں آ گئی جہاں پر وہ مجھے کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی بیٹی کا نام بدل لیا، اپنے آپ کو اس خاندان کا کہنا ہی چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے ادھر ہی رہ گئی۔ میں نے روبینہ کو کبھی نہیں بتایا کہ اس کا باپ کون تھا، کس خاندان سے تھا۔ میں نے اسے اس کے باپ کا نام بتایا تھا، تصویر دکھائی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر ہی کہنے لگی کہ یہ تو کسی محل کے راجکمار لگتے ہیں، بالکل شہزادے جیسے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت امیر ہیں، کپڑوں سے اور شکل سے لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کچھ لوگ کپڑوں سے اور شکل سے امیر لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے، اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا۔ انسان زندہ رہے گا تو پیسوں کا کچھ کرے گا۔ مجھے ایسا پیسہ اور خاندانی جائیداد نہیں چاہیے تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ میری زندگی کے 18 سال گزر گئے۔ آج اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دیا، بس اپنے شوہر کی تصویر تھامے یہی باتیں کر رہی تھی، اس سے کہ کاش تم میرے ساتھ ہوتے، ہم نے بہت اچھا وقت گزارا ہوتا۔ پاس آنا چاہتی ہوں۔ میں تو اسی دن مر گئی تھی جب تمہاری موت کی خبر ملی تھی، لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے جیتی رہی اور اب اسے ایک بہت اچھے انسان کے حوالے کیا۔ کیا میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ وسیم، تم میرا انتظار کر رہے ہو نا؟ میں تصویر پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، لیکن اپنا دکھ کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ میری بیٹی اگلے دن مکلاوے کے لیے آئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، بہت خوبصورت، بالکل کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ اس نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کوئی شہزادی ہوں اور وہ میرا غلام ہے، جو وہ کہتی ہوں وہ مان لیتا ہے، اور میری ساس بھی میرا بہت خیال کر رہی ہے۔ یہ بات سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ شادی کے شروع میں تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، بس دعا کرو کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسے رہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ایسا ہوتا ہے، بس دعا کرو کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسے رہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا، کیونکہ میں بھی ان کی بہت عزت کر رہی ہوں۔ وہ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ میرے گھر کا چکر لگا لیتی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی۔ وہ اسے صبح چھوڑ کے چلا جاتا تھا اور شام کو لینے کے لیے آتا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب مل کے کھاتے تھے اور پھر وہ چلے جاتے تھے۔ وہ جب بھی ساتھ آتے مجھے میری بیٹی پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی، اور یہ دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دن اس نے میرے گھر آنا تھا، پر وہ آئی نہیں۔ وہ ہمیشہ جمعے والے دن آیا کرتی تھی، جب اس کے شوہر کی چھٹی ہوتی تھی۔ اس کے شوہر کا نام عظیم تھا،
وہ بھی بہت اچھا اور فرما بردار بچہ تھا۔ وہ میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ آپ اکیلی رہتی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اکیلے ہی رہنا ہے، یہ گھر بہت سیف ہے۔ میں تو کالونی میں رہتی تھی، لیکن وہ لوگ ایک کھلے سے علاقے میں رہتے تھے جہاں آس پاس زیادہ گھر نہ تھے۔ مجھے ان کے گھر کی لوکیشن سے تھوڑا سا مسئلہ تھا، پر اس کی ماں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو ہم نے اپنے پلاٹ پہ نیا گھر بنانا ہے۔ یہ گھر تو کرائے کا ہے، ان کے پاس اپنا پلاٹ تھا۔ بس اللہ پہ توکل کر کے اور ان لوگوں کی شرافت دیکھ کر میں نے ان کو اپنی بیٹی دے دی تھی۔ باقی یہ اتنے زیادہ امیر نہ تھے، اگر جان جاتے کہ میں کس بڑے خاندان کی بہو ہوں تو شاید یہ لوگ بھی حیران رہ جاتے، لیکن اس خاندان نے مجھے کیا دیا، اس لیے میں اس کا نام تک نہیں لیتی تھی۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی تھی تو میں نے اس کی شادی کروا دی۔ اب وہ اپنے گھر میں خوش تھی، لیکن وہ اگلے جمعہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئی۔ 2 ہفتے گزر گئے، فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اس سے پہلے کہ میں فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اس سے پہلے کہ میں فون کرتی، اس کے گھر سے فون آ گیا۔ اس کی ساس تھی۔ میں نے کہا کہ کیسی ہیں آپ، کیا حال ہے، روبی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ 2 بجے آپ کی بیٹی کا جنازہ ہے، آپ آ جائیں بس۔ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے تو جیسے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی جب میرے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے فون ملایا، لیکن اب فون کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ اس کی ساس کی ہی آواز تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ بھی رو رہی تھی۔ لیکن اس طرح سے بات کون کرتا ہے؟ ہر اتنی سی بات کر کے فون بند کر دیا گیا۔ کیا ان کی عمر تھی میرے ساتھ مذاق کرنے والی؟ میں فوراً اپنی بیٹی کے سسرال بھاگی۔ اگر یہ مذاق بھی تھا تو تب بھی میرا دل تو انہوں نے ایسا پیس دیا کہ پتہ نہیں اب مجھے ٹھیک سے سانس بھی آتا یا نہیں۔ آخر یہ کس کا غصہ آ رہا تھا؟ میرے دل میں دنیا جہان کے وسوسے آ رہے تھے۔ میں گھر پہنچ گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گھر کے باہر ہی ایمبولینس کھڑی ہوئی تھی، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکے تھے، کچھ ان کے گھر کے جن کو میں نے شادی میں دیکھا تھا۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان تھے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا تھا کہ قبر تو تیار ہے، بس غسل ہو جائے تو جنازہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے میرا گلا پکڑ لیا ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ سانس لو، کوئی بات نہیں، ایک لمبا سانس لو، لیکن مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ میں اندر گئی تو اندر کچھ عورتیں بیٹھی تھی جن کے چہروں پر ڈر تھا۔ وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی، پتہ نہیں وہ اتنی غریب اور کس سے اتنا ڈر رہی تھی۔ اور مجھے یہ عورتیں دیکھی بھالی تو لگ رہی تھی، تلاش کر رہی تھی، اور مجھے ابھی تک عظیم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پورے راستے یہ سوچتی آئی کہ شاید میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر تو فوتگی والے گھر کا ماحول بنا ہوا تھا۔ باہر ایمبولینس کھڑی تھی، قبر تیار ہو چکی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ غسل دیں پھر نکال کے لے جائیں گے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، لیکن میں بے ہوش بھی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ میری بچی کہاں تھی، میری بیٹی کہاں تھی۔ سامنے میری بیٹی کا کمرہ تھا۔ میں وہاں جانے لگی تو ایک عورت نے مجھے روک لیا اور اس نے کہا کہ آپ یہاں نہیں جا سکتی۔ آپ وہی ہیں نا روبینہ کی ماں؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں ماں ہوں اس کی، مجھے اندر جانے دو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتی، خدا کے لیے آپ اندر نہیں جائیں، اندر وہ اکیلی نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر کون ہے اندر؟ کیا عظیم اندر ہے؟ میری بیٹی ٹھیک؟ میں نے کہا کہ پھر کون ہے اندر؟ کیا عظیم اندر ہے؟ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ اگر میری بیٹی ٹھیک ہے تو میں اندر نہیں جاتی۔ اس نے اس سوال کا جواب نہ دیا کہ میری بیٹی ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اندر اکیلی نہیں ہے، اندر کچھ مرد ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کہ کون سا کیسے مرد؟ میری بیٹی کے کمرے میں مرد کیا کر رہے ہیں؟ تم کون ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں عظیم کی دور کی چاچی ہوں، میں شادی میں نہیں آئی تھی، لیکن موقع پر تو مجھے آنا ہی تھا، اتنا بڑا حادثہ جو ہو گیا۔ میں نے کہا کون سا حادثہ؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا
اور مجھے پانی پلانے لگی، لیکن پانی نہیں پینا چاہتی تھی میں، مجھے بس میری بیٹی کو دیکھنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سمندن وہاں آ گئی، اس کو 2 عورتیں پکڑ کر لا رہی تھی۔ اس کی حالت تو مجھ سے بھی زیادہ سے میرے پاس لا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا میری بیٹی کے ساتھ؟ میں نے آپ کو اپنی بیٹی صحیح سلامت دی تھی، آپ نے مجھے فون کیسے کیا، کیوں کیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی اس دنیا میں نہیں ہے، 2 بجے اس کا جنازہ ہے، بس وہ لوگ غسل دے لیں، اس کے بعد لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ کون غسل دے رہا ہے میری بیٹی کو، کون ہے اندر؟ یہ عورت تو کہہ رہی تھی کہ اندر مرد ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں مرد ہی غسل دے رہے ہیں، مرد ہیں اندر، تقریباً 15-20 لوگ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، عورت کو مرد کیسے غسل دے سکتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری بیٹی نے تو میرے گھر آنا تھا، وہ شام کو آئے گی نا میرے گھر، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ عورتیں مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں بھی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ وہ مجھے اس کمرے میں جانے نہیں دے رہے تھے اور عظیم بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہیں بیٹھ گئی اور میں نے اپنے دماغ میں پلان بنانا شروع کر دیا۔ میں نے ایسے ظاہر کرنا شروع کیا کہ میں اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی، لیکن 15 منٹ کے اندر میں اس کمرے کی طرف لپٹی اور میں نے دھکا دے کے دروازے کھول دیا۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میں اس کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ مجھے 8 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ میری بیٹی کو 8 دن تک کس نے رکھنا تھا؟ وہ تو مٹی کے حوالے ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی قبر پہ لے گئے تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے بتایا گیا کہ مجھے ہوش میں لانے پر کوشش کی گئی، پر مجھے ہوش نہیں آیا۔ میرا دکھ تو بہت بڑا تھا۔ مجھے عظیم اپنے گھر لے گیا۔ اب مجھے وہ نظر آیا تھا تو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کو بلا دو، روبی کو بلا دو، کہاں ہے روبی؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد ہر وقت تیار ہو کے رہنا، لگتا ہے وہ تیار ہو رہی ہے، بیٹا جا کر اسے بلا لو۔ وہ کہنے لگا کہ آنٹی مجھے معاف کر دیں، تو آپ کی بیٹی اب کبھی نہیں آئے گی، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اچانک سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کیسے ہوا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو میں وجہ جاننے سے پہلے ہی تمہیں بھی اس کے پاس بھیج دوں گی۔ میں نے اتنی بڑی بات کر دی، لیکن اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگوں کے حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور صرف ایک میری نوکری کا سہارا ہے۔ جو رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے قرضہ لے کے یہ شادی کی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ہمیں روبی بہت پسند آ گئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تو میں دیوانہ ہو گیا اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ قرضہ لے کے شادی کر لیں گے۔ قرضہ بہت زیادہ تھا، ہم نے دل کھول کے پیسے اڑائے اور شادی ہو گئی، پر اس کے بعد میں دن رات پریشان رہنے لگا۔ آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ میری پریشانی دیکھ کے پریشان ہو جاتی تھی۔ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے پیار اور محبت سے اپنا یہ دکھا کے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کریں گے، پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس نے میرے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور بہت پریشان رہنے لگی، یہاں تک کہ قرضے والے ہمارے گھر تک آ گئے، دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں دن رات پریشان رہتا تھا۔ میں نے اس سے ایک دن جھگڑا بھی کیا۔ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے سر کے اوپر سوار ہونا چھوڑ دو اور ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں وہاں پہ بھی بہت مصیبت میں تھا۔ میں نے تو اپنا موٹر سائیکل بھی ان لوگوں کو دے دیا، لیکن ابھی بھی قرضہ نہیں اترا تھا، کیونکہ قرضہ لاکھوں میں تھا۔ اس نے کہا کہ میری ماں کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دادا کے گھر والے بہت زیادہ امیر ہیں۔ میری ماں کو نہیں پتا، لیکن میں سب کچھ جانتی ہوں کہ مجھے میری ماں کی ایک رشتہ دار نے بتا دیا تھا، کیونکہ میں اس خاندان میں پیدا ہونے والی پہلی اولاد تھی، اور میرے دادا میرے باپ سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اور میری ماں سے بھی۔
اس لیے مجھے میری ماں وہاں سے لے کے بھاگ گئی، لیکن ان کی جائیداد کروڑوں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کتنے ایکڑ کی تو خالی حویلی ہے۔ اگر میں وہاں سے اپنا حصہ مانگ لوں، ہمارے قرضے تو اتر ہی جائیں گے۔ میں ان کو کہوں گی کہ مجھے سارا حصہ نہیں چاہیے، وہ رہیں اپنے گھر میں خوشی خوشی، اور ہم لوگ پلاٹ کے اوپر گھر بنا لیں۔ مجھے اس کی بات مناسب لگی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اگر اس طرح سے بات کی جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ مجھے کب سے تلاش کر رہے ہیں لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن مجھے ان کے گھر کا پتہ معلوم ہے اور میرے پاس نمبر بھی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ گھر نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں ان کا رد عمل کیسا ہوگا۔ آخر تمہاری ماں وہاں سے بھاگی تھی۔ فون کر لیتے ہیں۔ ہم نے فون کر کے سارا کچھ بتا دیا۔ ایک آدمی نے فون اٹھایا تھا۔ مجھے روبینہ نے بتایا کہ یہ اس کے چاچو کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم نے اس سے 40 لاکھ روپے مانگے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہے، لیکن اپنے ساتھ کاغذات بھی لے کر آئے گا جس پر روبینہ کو دستخط کرنے ہوں گے اور اپنی جائیداد سے دستبردار ہونا ہوگا۔ روبینہ نے یہ بات مان لی اور ہم لوگوں نے اس آدمی کو اپنے گھر پہ بلا لیا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے ہتھیار کی نوٹ پہ ہم سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس نے روبینہ کو اس دنیا سے بھیج دیا، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ برے طریقے سے، اتنے برے طریقے سے کہ اگر 4 گھنٹے کے اندر اسے دفنایا نہیں جاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ لوگ جو اس کے کمرے میں کھڑے اس کو غسل دے رہے تھے، اس لیے کہ اور کوئی اسے غسل دے ہی نہیں سکتا تھا۔ غسل دینا ایک نہایت ہی مشکل کام ہو گیا تھا۔ وہ غسل نہیں دے رہے تھے، وہ صرف میت کو کسی طرح سمیٹ رہے تھے تاکہ دفنانے کے قابل ہو جائے۔ وہ فرنسک والے تھے، انہیں کچھ ثبوت بھی جمع کرنے تھے، انگلیوں کے نشان بھی لینے تھے، اسی لیے وہ سب اندر تھے اور ہمیں انہوں نے میت کے پاس بھی نہیں بھٹکنے دیا۔ ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت ٹوٹی ہے ماں جی، اس گھر کے قرضے آپ کی بیٹی کو کھا گئے، غلط فیصلہ آپ کی بیٹی کو کھا گیا۔ وہ بیچاری معصوم تھی، اسے لگا کہ وہ اپنا سارا حصہ لے کر دے گی تو بدلے میں وہ سب ختم کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس آدمی نے کہا کہ وہ وصیت بڑے طریقے سے لکھی گئی ہے، وصیت کے مطابق اگر تم سب کچھ اپنی مرضی سے ہمارے نام کرتی ہو تو اس کو بھی مانا نہیں جائے گا، اس لیے یہی حل یہی ہے کہ تمہیں دنیا سے بھیج دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میں تو کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ ایک تم وارث ہو اور ایک شاید میں وارث ہوں۔ وہ آپ کی دیورانی کا بیٹا تھا، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سب کچھ؟ میں حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کو ختم کر دیا؟ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی، وہاں رہتی تو شاید 18 سال پہلے ہی یہ سب ہو جاتا۔ میرے سسر نے آخری سانس لے کے بھی یہی کہا تھا کہ اپنا حق ضرور لینا، لیکن اپنے آپ کی حفاظت بھی کرنا سکتے ہیں۔ میں نے ان کو ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے دولت سے کوئی مسئلہ نہیں، بس مجھے میری اولاد کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت میری اولاد اس دنیا میں تو نہیں تھی، مجھے دولت سے کوئی مطلب نہ تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ رہی تھی، لیکن میرا ماضی میرے پیچھے پیچھے چلتا آیا اور میری بیٹی کو نکل گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس بارے میں کبھی بتایا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی شاید اس کا کسی نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ رابطہ تھا۔ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے تھی، پتہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس سے بات کرتی ہے اور کس سے نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس کی کوئی ایسی گہری دوست نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی فون پر کبھی کبھی کسی سے بات کرتی تھی۔ شاید تب سے ہی وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف مائل ہونے لگی۔ یہ سوچ کر کہ میرے باپ کے رشتہ دار ہیں، ہمیشہ نپا ٹلا ماحول دیا، اتنا زیادہ کہیں لے کر گئی نہ، گھر میں کوئی آتا جاتا، گھر میں بہت تنہائی ہوتی تھی۔ وہ پریشان رہتی تھی، وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دوست بنانا نہیں آتے تھے، اور دوست بنا لیں تو دوست زیادہ دیر ان کی زندگی میں نہیں رہتے، اس لیے وہ اکیلی رہتی تھی۔ تبھی میں نے اس کی شادی جلدی کر دی کہ شوہر سے زیادہ بہتر کوئی دوست ہوتا ہی نہیں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے ان سے رابطہ کر لیا تھا اور وہ لوگ بس کسی طرح اس سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ہر روز میں اپنی بیٹی کی قبر پہ جاتی ہوں
اور میں جب بھی وہاں جاتی ہوں عظیم پہلے سے ہی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو پا کر مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے مجھے زندگی بھر کی خوشی مل گئی ہے، اور مجھے اللہ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پر کاش میں نے اللہ سے اس کی حفاظت مانگی ہوتی، اس کی زندگی مانگی ہوتی۔ ہم اللہ سے اپنے محبوب کو مانگتے جو بہت اچھا ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں اس کا درد سمجھ سکتی تھی، وہ بھی میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب ہم دونوں کے پاس رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس وصیت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میری بیٹی کسی حادثے کے طور پر اس دنیا سے چلی جائے تو اس کے بعد یہ ساری جائیداد میری ہے۔ اب ضرور وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور مجھے بھی ختم کر کے ہی دم لیں گے، کیونکہ ان کو میرے گھر کا پتہ ابھی بھی معلوم نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کس طرح مجھ تک پہنچ جائیں اور اپنی وحشت مجھ پہ نکال کے مجھے بھی بھیج دیں، میری بیٹی اور میرے شوہر کے پاس۔ نہیں جینا ہے مجھے، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ میں وہ سپاہی ہوں جس سے نہ صرف اس کا ہتھیار چھین لیا گیا ہے بلکہ اس سے امید بھی چھین لی گئی ہے۔ میرے پاس امید ہی نہیں لڑنے کی، میں کس کے لیے لڑوں؟ بس انتظار کرتی رہتی ہوں اپنی موت کا۔ اور یہ جائیداد ایک ایسا زہر ہے جو کسی اور کے نام کیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اپنی زندگی کی کہانی اسی لیے سنا رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ میری بیٹی اور میرے ساتھ کتنا برا ہوا۔ اور ایسا ہوتا ہے، اسی معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ تو 5 مرحلے کے پلاٹ کے لیے اپنے سگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔